السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ کرنٹ پوزیشن مارکیٹ کی کیا رہی آج اور آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جس میں ایلیٹ ویو تھیوری اور اس کے بعد اب سائیکالوجی آف مارکیٹ پر کام اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی مارکیٹ کو دیکھیں تو اس وقت جو مارکیٹ کی پوزیشن ہے وہ ایک رینج باؤنڈ پوزیشن ہے مارکیٹ کی۔ ہمارے پاس امپورٹنٹ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول ہیں جن کے اندر مارکیٹ رہ کر ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی اختیار کر رہی ہے۔ اب آج بھی مارکیٹ نے جو ایکٹیویٹی کی ہے اس میں پریویس کینڈل کا نہ تو ہائی بریک کیا نہ اس کا لو بریک کیا۔ اٹ مینس کہ مارکیٹ زیادہ نہ تو نیگیٹو ہے نہ ہی مارکیٹ کوئی خاص پوزیٹیو ہے ایک کرنٹ سنیریو کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ ویسے اوورآل مارکیٹ کو ایک آگے کے لیے یعنی کہ فیوچر کے لیے دیکھا جائے، ایک لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے اگر واچ کیا جائے تو مارکیٹ کے سینٹیمنٹ وہ پازیٹیو ہے، مارکیٹ بہت اچھی پوزیشن پر ہے۔ اس وقت کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے اور اس فیز کے اندر مارکیٹ موسٹلی اسی طرح کے بیہیویئر کرتی رہتی ہے، ٹاپس اینڈ باٹمز کے ساتھ ساتھ پلے کرتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی مووز، چھوٹے چھوٹے اسپیلز بناتی ہوئی ایکومولیشن فیز کو کمپلیٹ کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس نے چھوٹا سا ایک ایریا سلیکٹ کیا ہوا ہے اپ اینڈ ڈاؤن میں، یہ تقریباً میرا خیال میں 42,000، اس کا لو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 42,600 ہے اور اوپر ہائی اس کا 43,120، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ اس نے کوئی 500 پوائنٹ کے بیچ میں رہ کر ایک ایریا سلیکٹ کیا، اسی کے اندر مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے۔ تو یہ جو ایک ایریا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے اگر کلیئر کروں تو تھوڑا سا اس کے اندر زیادہ ڈیپ میں جانا پڑے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس لیے اس کو ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ فرائیڈے کے سیشن میں۔ یہ ایریا خاص طور پہ 500 پوائنٹ کا جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن میں مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے فرائیڈے کی کلوزنگ کے بعد پراپر طریقے کے ساتھ تھوڑا ڈیپتھ میں جا کر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ٹائم ریکوائرڈ ہے، تو اس لیے ہم خاص امپورٹنٹ پوائنٹس پر بات کریں گے اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے۔ ہمیں یہاں پر خاص یہ خیال رکھنا ہے کہ مارکیٹ آتی ہے 42,600 کے لیول تک، جو کہ سپورٹ لیول ہے، کافی سٹرونگ سپورٹ لیول ہے، یہاں پر آئے اور اس میں جب بائی بیک آتا ہے تو وہ ایک ٹریڈنگ اپورچونیٹی بیسٹ رہتی ہے۔ جیسے کہ ہم بات کریں کہ بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ کے ساتھ کام کرتے رہیں، اوپر ٹاپ لگتا ہے 43,100 اس کے اراؤنڈ کا، وہاں پر آپ اپنے جو آپ نے ٹریڈنگ کے حساب سے شیئرز بائی کیے ہوتے ہیں ان میں پروفٹ ٹیکنگ کریں۔ تو یہ جو دو لیول ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب یہاں سے اوپر اگر بریک آؤٹ آتا ہے تو فرسٹ ہمارا اوپر کا جو ہے 43,500 اور 600 کے لیول ہمیں ملیں گے اوپر کے لیے، اور نیچے اگر یہاں سے بریک ڈاؤن ہوتی ہے مارکیٹ تو کوئی خاص نیچے زیادہ نہیں جانے والی، اس کے اوپر پھر ہم جب بریک ڈاؤن ہوگا تو تب اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، تو وہ پھر آگے کے ہمارے پاس جو ہیں وہ چیزیں ان کو ہم دیکھ کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے پھر۔ بٹ جو زیادہ چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ مارکیٹ اسی رینج باؤنڈ میں رہ کر، اور جیسے ہی مارکیٹ کو کوئی گیپ ملتا ہے، اس میں گیپ کی جو بات کر رہا ہوں، اس گیپ سے مراد یہ ہے کہ انسرٹینٹی جیسے ہی تھوڑی سی ختم ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، آگے حالات بہتری کی طرف بڑھتے ہیں تو مارکیٹ آگے پوزیشن بنا جائے گی اپنی۔ اور یہ جو اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے یہ ٹیکنیکلز کے اراؤنڈ جو بھی سرکمسٹینسز ہیں اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک اس وقت جو کہ چل رہا ہے، ایشو تو نہیں بٹ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہے یہ بہت زیادہ قریب آتی جا رہی ہے، اور اتنا ہی زیادہ جو ہے یہ ایک سسپینس کریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے، اب دیکھیں ایک چیز جب کلیئر ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد ایک کانفیڈنٹ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل چیف آف آرمی اسٹاف لگ جائیں گے، تعینات ہو جائیں گے، تو اس میں ایک کانفیڈنس آ جائے گا کہ یہ فلاں چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سب انسرٹینٹی سی ہے، ٹھیک ہے، ساری باتیں ہیں کیا سرائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ایک ڈائریکشن مل جائے گی، ہاں یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جس کے لیے اتنی انسرٹینٹی سی ملک کے اندر چھائی ہوئی تھی، پولیٹیکل پرابلمس بنی ہوئی تھی، تو یہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ اب ایک کلیئر ڈائریکشن ہو جاتی ہے، ایک کانفیڈنٹ آ جاتا ہے بندے میں اور مارکیٹ کے اندر بھی اور چیزوں میں،
کہ سامنے ایک ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے. تو اب جب پتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا سسپینس ہے. پولیٹیکل پرابلمس بھی آ رہی ہیں بیچ میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ جو کہ اناؤنسمنٹس بھی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا مارکیٹ پریشر لے رہی ہے، اور وہ پریشر اسی ایریے کے بیچ میں رہ کر کمپلیٹ کر رہی ہے اپنا. جیسے ہی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں مارکیٹ ایک سائڈ اپنی اختیار کر لے گی، اور امید ہے کہ اچھی پوزیشن میں مارکیٹ پرفارم کرے گی. تو یہاں پر ہماری اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ اسی ایریے کے ساتھ رہ کر ہمیں بھی بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ والے اسٹریٹجی پر کام کرنا چاہیے. باقی جو اس کے علاوہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ بہت سارے ایسے اسکرپٹ ہیں جو ایکومولیٹ ہو رہے ہیں، ایکومولیشن اپنی جاری رکھی جائے سپلٹ موڈ کے اندر، اور وہ آپ کو آگے کام دے گی. باقی اس کے علاوہ جو ٹریڈنگ والی جو کہ ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو آپ نے ہولڈ آن کے حساب سے نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹریڈنگ والا جو حساب کتاب ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنے لو پر ڈپ پر بائی کی جاتی ہیں چیزیں، اور اسٹرینتھ میں آ جائے مارکیٹ تو وہاں پر سیل کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسٹاپ لاس رکھ لیا جائے اوپر اسٹرینتھ میں تو زیادہ بہتر ہے. اوپر کا بریک آؤٹ آتا ہے تو پھر وہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے ساتھ چلا جائے، ادروائز پھر اسٹاپ لاس کے ساتھ پروفٹ بک کر کے ویٹ کیا جائے، پھر دوبارہ مارکیٹ اسی لو کی طرف اسی سپورٹ لیول کو ٹیسٹ کرنے آئے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ابھی اس وقت جو کرنٹ پوزیشن چل رہی ہے مارکیٹ کی، تو اسی کے حساب سے ابھی ہمیں بھی چلنا چاہیے. تو آئی تھنک آج کا جیسے کہ آج کا والیوم بھی کافی کم رہا ہے، 56 ملین کا والیوم ہے. تو یہ کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ پریشرائزڈ ہے مارکیٹ. کوئی انویسٹر اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، وہ بھی اسی چیز کا ویٹ ہی کر رہے ہیں کہ کوئی کلیئرٹی ملے اور آگے چیزیں کلیئر ہوں تو کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کی جائے. اب جو یہ کینڈل بنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کینڈل ڈوجی ٹائپ کی ہے. اس میں سیلر اور بائر دونوں ایکٹیویٹ رہے. کچھ جو ہے سیلنگ آتی رہی، اسے ہم پروفٹ ٹیکنگ کہیں گے. جو یہاں سے لو سے بائنگ ہوئی ہے اوپر ہائی لگنے کے بعد پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوتی رہی ہے. اسی طرح سے بائنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے. بائنگ یہ کون سی ہوئی ہے؟ یہ ایکومولیشن والی بائنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. بائنگ ایکومولیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اسی کے مطابق یہ بائنگ ہو رہی ہے، اور پروفٹ ٹیکنگ جو ہے سیلنگ والی وہ پروفٹ ٹیکنگ کی جا رہی ہے. جو ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ پروفٹ ٹیکنگ اپنی ٹائملی کر رہے ہیں. تو اس حساب سے مارکیٹ ہے ایک رینج باؤنڈ پوزیشن کے اندر ہے. تو یہاں پر کوئی بھی ایسی پینک والی بات نہیں ہے مارکیٹ میں، پینک والی کنڈیشن بالکل نہیں ہے. اور ایسی اگر چھوٹی موٹی اور کریکشن آتی ہے تو سپورٹ لیول 42,600 کو مائنڈ میں رکھنا ہے. یہ بریک ہوتا ہے تو آگے کی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. ادروائز یہ بریک ہوتا ہوا اتنی آسانی سے نظر نہیں آ رہا، اور ہم اس کو فی الحال اسی طرح سے رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں. تو آگے بریک آؤٹ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی پھر آپ کے ساتھ مزید چیزیں شیئر ہوں گی، لیکن آگے کے ٹارگیٹ بھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے ہیں. تو آر ایس آئی دیکھ رہے ہیں تو آر ایس آئی بھی اسی طرح سے جیسے پرائز ہے رینج باؤنڈ میں، تو یہ بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ یہاں تک کلیئر ہے. انشاءاللہ پھر اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. ریزسٹنس اس کا 43,100 120 30، ٹھیک ہے، 43,000 120 30 یہ پوائنٹ آ رہے ہیں آگے کے. تو اس کو آپ ریزسٹنس بنا کر چلیں گے. تو یہاں تک کلیئر ہے. انشاءاللہ پھر اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.